اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الصلح میں ہے۔ آج یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک شخص آ کے 2 درہم امانت رکھتا ہے اور دوسرا شخص آ کے 1 درہم امانت رکھتا ہے اور اس نے ان کو کسی الگ تھیلی وغیرہ میں بند نہیں کیا، اس نے ان کی کوئی علامت نہیں دیکھی کہ یہ کون سے سال کا بنا ہوا ہے، یہ کون سے سال کا بنا ہوا ہے، اس نے ایسے ہی تینوں ملا کے رکھ دیے۔ اب جب تینوں ملا کے رکھ دیے تو ان میں سے جب وہ امانت لینے آئے یا کچھ دنوں کے بعد جب اس نے چاہا کہ اپنی امانت کو دیکھا کہ 1 درہم گم ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا کریں گے؟ کیا یہ شخص 2 درہم والے کو دونوں دے گا یا 2 درہم والے کو دے گا، 1 درہم والے کو دے گا، یا 1.5 جو ہے کیا ہے جناب 2 درہم والے کو دے گا، آدھا اس کو دے گا؟ تو یہ اس قسم کے مختلف اقوال آئیں گے جو آپ پڑھیں گے۔ ان میں سے ایک قول جو شاید مناسب ہے، جو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، حالانکہ میں کوئی صاحب رائے نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 1 درہم تو 2 والے کو دے دے گا، باقی جو 1 درہم بچا ہے اس کا جو ہے جناب 2 ثلث دے گا 1 درہم والے کو اور 1 ثلث دے گا 2 درہم والے کو۔ کیا مطلب؟ بھائی اصل ان بندوں کی ملکیت تھی 3 عدد، 3 عدد جب ہو تو ہر حصے کو ثلث کہتے ہیں، اور جو ضائع ہو گیا تو اس میں 2 والے کے 2 حصے ضائع ہوں گے اور 1 والے کا 1 حصہ ضائع ہوگا، تو نتیجے میں اس 1 والے کے 1 حصہ ضائع ہوئے، 2 حصے تو ضائع نہیں ہوئے، تو 2 ثلث ملیں گے 1 والے کو، اور جس کے 2 تھے اس کے 2 ثلث ضائع ہو گئے، باقی 1 ثلث بچا وہ اس کو ملے گا۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پر جو ہے کیا ہے جناب وہ کہیں گے کہ قرآن اندازی کی جائے۔ بہرحال پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس بندے کے پاس ایسی چیز امانت رکھی گئی کہ 2 امانتیں کہ جن کے اجزاء ایک جیسے تھے وہ آپس میں مکس ہو گئی، مثلا میں نے بھی گندم کی 1 بوری رکھی، دوسرے بندے نے بھی گندم کی 1 بوری رکھی، اور وہ بوریاں پھٹیں اور آپس میں مکس ہو گئیں۔ اب یہاں پر 1 بوری گم ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں چونکہ دونوں کی امانت برابر تھی تو ایسی صورتحال میں آدھی بوری اس کو دے گا، آدھی بوری اس کو۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی کوتاہی نہ ہو اس ضائع ہونے میں، لیکن اگر اس نے تفریط کی ہے تو پھر یہ شخص ضامن ہے، پھر تو کسی کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنی جیب سے وہ ضائع شدہ چیز رکھے گا۔ تو الحمدللہ پہلا مسئلہ ان مسائل میں سے ختم ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ جو ہے کیا ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ درختوں کو پانی دینے پر بھی کیا صلح کر سکتے ہیں یا اس کو صلح کا عوض قرار دے سکتے ہیں؟ مثلا ہمارا جھگڑا جو ہے کیا ہے جناب ایک لیپ ٹاپ پہ ہے۔ آج کل لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے تو اس لیے میں لیپ ٹاپ کی بات کرتا ہوں۔ لیپ ٹاپ پہ ہمارا جھگڑا ہے، میں کہتا ہوں میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی یہ لیپ ٹاپ تم لے جاؤ، میرے باغ کو تم 6 مہینے تک پانی دیتے رہنا۔ یا یہ ہے کہ ہمارا جھگڑا ہی جو ہے کیا ہے جناب پانی دینے پر ہے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم دونوں کا باغ ساتھ ہے، بھائی ہماری ایگریمنٹ ہوئی تھی کہ پانی تو لگائے گا، وہ کہتا ہے تو لگائے گا، ہم کہتے ہیں چلیں بھائی سکی میں کروں گا، اس کے عوض میں مجھے تم کمپیوٹر دے دو۔ تو پہلی صورت میں ہم نے سقیے کو عوض قرار دیا، دوسری صورت میں سقیے کو ہم نے معوض قرار دیا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں۔ ابھی انشاءاللہ ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ وَقَضَى، اور اسی طریقے سے لو اودعہ رجل، اودعہ کی ضمیر جائے گی ودعی کی طرف۔ بھائی ودعی یہاں موجود تو نہیں ہے، قرینہ حالیہ سے قرینہ جو ہے کیا ہے جناب اس مقام سے ہم یہی سمجھیں گے کہ مراد ودعی۔ امین کے پاس ایک شخص نے امانت رکھی درہمین، 2 درہم، خوب، وآخر درہمن، اور دوسرے شخص نے آ کے 1 درہم امانت رکھا، وامتزجا لا بتفریط، اور وہ دونوں آپس میں مکس ہو گئے، اس میں اس کی کوتاہی نہیں تھی۔ فرض کرے اس نے کاغذ میں بند کیا تھا، اس پہ نام بھی لکھا تھا، لیکن کیا ہے جناب دیمک نے وہ کاغذ کھا لیا، تو اس طریقے سے وہ آپس میں مل گئے۔ خوب، وَتَلَفَ أَحَدُهُمَا،
اور ان دو میں سے ایک درہم تلف بھی ہو گیا، فإنہ پھر بتحقیق شان یہ ہے، یختص ذو الدرہمین وہ شخص جو 2 درہم والا تھا وہ مخصوص ہوگا بواحد ایک کے ساتھ، ایک تو اس کو دے دیں گے، ویقسم الآخر بینہما باقی جو دوسرا درہم ہے وہ ان دونوں کے بیچ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ آدھا آدھا۔ خوب ھذا هو المشہور بین الاصحاب، یہی بات مشہور ہے علماء کرام کے درمیان۔ ورواہ السکونی عن صادق علیہ السلام، اور اسی بات کو کہ یقسم بینہما، اسی بات کو سکونی صاحب نے بھی نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ویشکل ہونا، بھائی جب 2 درہم اور 1 درہم والی بات ہو تو یہاں پر یہ یقسم والی بات مشکل ہے۔ مع ضعف المستند، پہلے تو ہم اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں، خوب ضعیف ہے تو یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ دوسری جو ہم اس کے ضعف کا سبب قرار دیتے ہیں، بأن التالف بتحقیق کہ وہ درہم جو تلف ہو چکا ہے، لا یتحمل اس میں یہ احتمال نہیں ہے کونہ منہما کہ وہ ان دونوں کا تھا، نہیں ان دونوں کا نہیں ہے بلکہ ان میں سے کسی ایک کا ہے۔ خوب جب ایک کا ہے تو بل احدہما خاصہ، ان میں سے کسی ایک کا ہے، جب کسی ایک شخص کا ہے تو پھر وہ 2 کے درمیان کیسے ہم تقسیم کریں گے؟ لامتناع الاشاعۃ ہونا، اس لیے کہ دراہم میں تو اشاعت ہو ہی نہیں سکتی، درہم میں ضم اور ادغام نہیں ہو سکتا۔ فکیف یقسم درہم بینہما، پھر کیسے درہم کو تقسیم کریں گے ان دونوں کے درمیان؟ مع انہ، ساتھ میں کہ یہ جو درہم ہے مختص باحدہما قطعا، یا اس شخص کا ہے یا اس شخص کا ہے۔ والذی یقتضیہ نظر، والذی یعنی وہ نظریہ کہ جس کی سوچ تقاضا کرتی ہے، وتشہد لہ الاصول الشرعیہ، اور اصول شرعیہ اور قوانین شرعیہ بھی اس کے لیے گواہی دیتے ہیں، بالقرعۃ فی احد الدرہمین، اس 1 درہم میں قرعہ ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو جس کے نام پر نکلے گا اسی کو ہم دے دیں گے۔ وہ مال الیہ المصنف، اسی قرعے والے قول کی طرف مصنف صاحب بھی مائل ہوئے ہیں، پھر دروس کتاب دروس میں۔ خوب لیکنہ لم یجسر، یہاں پر یہ ہے تو اس کا تو ترجمہ لفظی یہ ہوگا جسارت، لیکن کہیں پر کہتے ہیں لم یجتر یا لم یجتر، جرأت انہوں نے نہیں کی علی مخالفت الاصحاب کہ علماء کے مخالفت میں کیسے یہ قرآن دادی والا قول دیں۔ والقول فی الیمین کما مر، باقی یہاں قسم اٹھانی پڑے گی یا نہیں، اس میں ایسے ہی ہے جیسے گزر چکا۔ کیا مطلب؟ من عدم تعرض الاصحاب لہو، کہ علماء کرام نے اس قسم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے۔ وربما امتنع ہونا، اور کہتے ہیں ممکن ہے کہ قسم سے منع کیا جائے یہاں پر، اذا لم یعلم الحالف عین حقہ، جب قسم کھانے والا اپنے درہم کو پہچان نہیں سکتا تو کیسے پھر وہ قسم کھائے گا۔ واعترض بتلف، کہتے ہیں مصنف صاحب نے یہ جو کہا کہ اگر تلف ہو جائے لا ان تفریط، بغیر تفریط کے، یہ کہہ کر کس سے اعتراض کیا؟ اما لو کان بتفریط، اگر یہ تلف کسی تفریط کی وجہ سے ہو، فإن الودعی بتحقیق امین یضمن التالف، وہ ضامن ہوگا اس درہم کا جو تلف ہو چکا ہے، فیضم الیہما، پھر وہ 1 درہم ان 2 درہم کی طرف ضمیمہ کرے گا، ویقتسمان ہما، اب ہما کی ضمیر ہے یا یکتسمان ہا اگر ہوتا تو یعنی 3 درہم کو تقسیم کریں گے، یکتسمان ہما یعنی ان 2 کو اور 1 کو تقسیم کریں گے، من غیر کسر، بغیر کسی کمی کے، یعنی 2 والے کو 2 ملیں گے اور 1 والے کو جو ہے کیا ہے 1 ملے گا۔ وقد یقع مع ذلک تعاثر علی العین، کہتے ہیں چلو درہم کے حوالے سے تو 1 کو 2 مل گئے، 1 کو 1 مل گیا، لیکن عین درہم آیا مالکوں کو ملا یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ بات ہمیں مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ فیتجہ القرعۃ، پھر بہتر ہے کہ ہم تینوں جو ہے کیا ہے جناب درہم پر قرآن دازی کریں۔ فرض کریں ہم درہم رکھتے ہیں،
تو ایک کے سامنے ایک نمبر، دوسرے کے سامنے 2، تیسرے کے سامنے 3، پھر کاغذوں میں بھی ایسے نمبر رکھتے ہیں۔ 2 والے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اٹھاؤ، یا 1 والے کو کہتے ہیں کہ بھائی تم 1 کاغذ اٹھاؤ۔ اس نے 1 اٹھایا، جو نمبر نکلا اس کو وہی درہم دے دیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بدل الدرہم مالاً، اگر درہم کے بدلے میں کوئی مال ہوتا، یمتزج اجزاءہ، جس کے اجزاء آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، بحیث اس طریقے سے وہ مکس ہوتے ہیں کہ لا یتمیز، اب ان کو جدا نہیں کر سکتے۔ وہ کہاں پر ایسے جدا نہیں کر سکتے؟ متساویہ، وہ چیز جو متساوی الاجزاء ہو، کالحنطۃ، گندم کی بوری اور بوری کے ساتھ مکس ہو گئی، شعیر جو کے ساتھ مکس ہو گئے۔ وَكَانَ لِأَحَدِهِمَا کفیزان، مثلا ان میں سے ایک کے لیے جو ہے کیا ہے 2 کفیز تھے۔ کفیزان ایک پیمائش ہے، جیسے آج کل ہمارے ہاں جو ہے مثلا کیا ہے یہ میرے خیال میں ہم تو ڈرم کہتے ہیں، یا کوئی ڈبہ مثلا ہو۔ وَلِلْآخَرِ کفیزن، اگرچہ اس کے لیے بھی اگر آپ لغت کی طرف جائیں گے تو آج کل کے حساب سے آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں کتنے کلو ہوتے ہیں اور کتنے کلو نہیں ہوتے ہیں۔ خوب، ایک جناب پیمائش ہوتی ہے مکاکیک، کہتے ہیں اس کے 8 جو ہے کیا ہے جناب وہ ہوتے ہیں ایک کفیز میں۔ بہرحال تو ایک کے 2 کفیز تھے، دوسرے کا 1 کفیز تھا۔ وَتَلَفَ کفیز، اور تلف ہو گیا 1 کفیز، بعد امتزاجہما، ان دونوں کے مکس ہونے کے بعد، بغیر تفریط۔ اب بغیر تفریط کا تعلق امتزاج کے ساتھ نہیں، تلف، یعنی تلف ہو گیا ہے بغیر تفریط کے۔ فَالتَّالِفُ عَلَى نِسبَةِ الْمَالَيْنِ، پھر جو چیز تلف ہو چکی ہے وہ مال کے نسبت کے حوالے سے ہوگا۔ جس کی 2 بوریاں تھیں تو تلف والے 2 حصے اس کی طرف جائیں گے، 1 حصہ 1 والے کی طرف جائے گا۔ فَيَكُونُ لِصَاحِبِ الْكَفِيزَيْنِ، کفیزن 1 کفیز تو ملے گا، وَثُلْث، اور ثلث ملے گا۔ وَلِلْآخَرِ، اور دوسرے کے جو ہے کیا ہے 2 ثلث کفیز ملیں گے، 1 کفیز کے 2 ثلث۔ والفرق، بھائی کیا فرق ہے؟ فرماتے ان ذاہب ہونا علیہما معاً، بھائی جو مال ضائع ہو گیا ہے وہ ان دونوں پر ساتھ ہوگا، لیکن دراہم میں سے نہیں۔ بھائی درہم تو معین تھا نا کہ 2 درہم میرے ہیں، 1 درہم اس کا، اب 1 درہم گیا، یا میرا گیا ہوگا یا اس کا گیا ہوگا، لیکن یہاں گندم تو دونوں کی گئی ہے۔ خو الثانیۃ، چلیں جناب دوسرا مسئلہ، یجوز جعل سقی، جائز ہے کہ درختوں کو پانی پلانے کو ہم جو ہے کیا ہے عوض قرار دیں صلح کا، بین یکون، اس طریقے سے کہ مورد ہو امرن آخر، صلح کا مورد کوئی اور ہے، مثلا لیپ ٹاپ ہے، خوب، من عین یعنی لیپ ٹاپ، او منفعت، یا لیپ ٹاپ کا استعمال کرنا۔ وقضا یجوز، جس طریقے سے آپ سقی کو عوض قرار دیتے ہیں اسی طریقے سے جائز ہے کونہ موردن لہ، کہ اس کو آپ معوض قرار دیں، یعنی اس پر آپ صلح کریں، لہو کی ضمیر صلح کی طرف جائے گی۔ وَعِوَضُهُ امر آخر، یا امرن آخر، اور اس کے عوض میں ہم کوئی اور چیز دیتے ہیں، کذالک، اسی طریقے سے، یعنی عین دیں یا منفعت دیں۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا عِوَضًا وَالْآخَرُ مَوْرِدًا، اور اسی طریقے سے ایک سقی کو عوض قرار دیں اور دوسرے سقی کو جو کہ معوض قرار دیں۔ مثلا میرا باغ آپ کے گھر کے قریب ہے، آپ کا باغ میرے گھر کے قریب ہے، میں کہتا ہوں بھائی ہم صلح کہتے ہیں، میرے باغ کو تم پانی دینا، تمہارے باغ کو میں پانی دوں گا۔ کل ذالک، البتہ یہ سب پانی دینے والی بات صلح ٹھیک ہے، لیکن ضبط ہی بمدت معلومت، ضبط ہی کی ضمیر جائے گی سقی کی طرف، اس سقی کی مدت معلوم کہ 2 مہینے 4 مہینے۔ وَلَوْ تَعَلَّقَ بِسَقْيِ شَيْءٍ مَضْبُوطٍ دَائِمًا، اگر تعلق رکھے صلح کہ ہم ایک مضبوط چیز کو ہمیشہ کے لیے پانی دیں گے، خوب، مثلا جو ہے کیا ہے ہم کہیں گے کہ بھائی وہ چیز مضبوط اور معین ہونی چاہیے، ہو کس طریقے سے کہ بھائی ہمیشہ اس کو جب پانی کی ضرورت ہوگی، او بِسَقْيِ بِالْمَاء، یا میں اس کو پانی دوں گا اجمع، یہ جو پورا کا پورا اس حوض میں ہے دائماً۔ وَإِنْ جُهِلَ الْمَسْقِيُّ، اگرچہ وہ درخت معلوم نہیں کہ 10 ہیں 20 ہیں 30 ہیں، لم یبعد الصحۃ، تو بعید نہیں ہے کہ صحت، یعنی یا تو یہ کہیں کہ یہ میرے 20 درخت ہیں، یا یہ کہیں کہ یہ جو ٹینکی میں پانی ہے یہ دینا ہے۔ وَخَالَفَ الشَّيْخُ فِي الْجَمِيعِ،
शेख तूसी ने इन तमाम मसाइल में मुखालफत की है। कहा कि भाई हम मजमूए मा को ज़ब्त करें या जो है किसी और तरीके से, मुझे एतराज़ है। मुहतजन बेजहालत मा, कहते हैं शेख तूसी कहते हैं कि पानी हमारे लिए मजहूल है कि ये पानी कितनी मिकदार में है, कितने टाइम में आएगा, कितना टाइम लगेगा इस मेहनत में। मानो जब वज़, अजीब बात है भाई, इधर कहते हो कि पानी मजहूल है इसलिए उस पर सुलह नहीं कर सकते, फिर आप ही ने जायज़ किया है भाई मा अलैन कि चश्मे का पानी बेच सकते हैं, जबकि चश्मे का पानी तो पता नहीं कितना है। वलबेर, आपने कहा है कि कुएँ का पानी भी बेच सकते हैं। वह भाई जुज़ इन मुशा इन मिन हो, या उस चश्मे और कुएँ से आप जुज़ मुशा का पानी बेच सकते हैं। वह जअल ही वज़न ले सुलह है खूब, और आप उसको जो है क्या है सुलह के लिए एवज़ भी करार दे सकते हैं। तो भाई सुलह के लिए एवज़ हो सकता है तो उस पर सुलह भी किया जा सकता है। वयुमकिन तखसीसहु, और मुमकिन है कि शेख तूसी ने इस अपनी मना को मखसूस किया हो। तखसीसहु की मिल जाएगी शेख तूसी की तरफ, अलमना होना बग़ैर अलमज़बूत, हाँ कि भाई वो पानी पिलाने पे सुलह नहीं कर सकते जो मज़बूत न हो। कमा इत्तफ़क़ मुतलकन फ़ी इबारत कसीरिन, जैसे कि बहुत सारे उलमा की इबारत में मुतलकन आया है कि भाई जो है क्या है मना किया है कि आप सकी पर सुलह नहीं कर सकते। हालांकि उनसे भी पूछें कि अगर सकी मज़बूत है तो कहते फिर सुलह कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे शायद समझने में दिक्कत हो रही है। तो ये बहस थी कि जनाब सकी जैसे मसाले को भी आप एवज़ सुलह करार दे सकते हैं, ख़ुद उस पर भी सुलह कर सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद।